إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ جو قربانی کا جانور ہے جب وہ زمین پہ گر جائے، ذبح کر لو، نہر کر لو، تو خود بھی کھاؤ، مانگنے والے محتاج کو بھی کھلاؤ، اور جو قناعت کرنے والا محتاج ہے اس کو بھی کھلاؤ. اور ہم نے اس کو اسی طرح تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو. اتنا بڑا اونٹ، اتنا بڑا بیل، اتنی بڑی بھینس، کس انسان کے اختیار میں چیز تھی کہ ان کو قابو کر لیتا، لیکن انسان آسانی کے ساتھ ان کو پٹک دیتا ہے، زمین پہ گرا دیتا ہے، کھڑا کر کے جو ہے اس کو نہر کر دیتا ہے، ذبح کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں نے کیا ہے، تمہارے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، تمہارے پاس قوت نہیں تھی، یہ میرا احسان ہے، یہ میری نعمت ہے. اور ایسا تمہارے لیے انتظام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو. بندے سے اللہ کو مطلوب شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری کے آداب ہیں، شکر گزاری کے ضابطے ہیں. شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے واجبات و فرائض اور مستحبات مقرر کیے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے روکا ہے. یہ سب باتیں شکر گزاری میں داخل ہے. اور اللہ نے بہت بڑی بات بتائی، کافروں و مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب جانور ذبح کرتے تھے تو اس کا خون اور اس کا گوشت اپنے معبودوں پر ڈالا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اس کا خون اور اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے دلوں کی پرہیزگاری، تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں کا اخلاص و ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، اور یہی ایمان مطلوب ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا کہ آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور عافیت کے ساتھ منا رہے ہیں، امن کے ساتھ منا رہے ہیں. کہیں آج بھی مسلمانوں کی صبح، وہ ہمارے جیسے بھائی ہیں ہمارے، اور کلمہ گو ہیں،
ان کی صبح گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے ہوگی، بموں کے دھماکوں پر ہوگی، ظلم و جبر اور استبداد کے پنجے میں ہوگی۔ آج پتہ نہیں ان کو عید پڑھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آج ان مظلوموں کی سوچو اور ان کی سوچو جن کو ہماری جیسی عافیت، ہمارا جیسا امن میسر نہیں ہے۔ اس پر اللہ کی بہت بڑی شکر گزاری لازم ہے۔ اسی دنیا میں دیکھو، اسی صوبے میں دیکھو، کتنے لوگ راتوں رات بہ گئے، ان کے مکانات گر گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اس میں بھی پیسے والے تھے، اس میں بھی بنگلے والے تھے، اس میں بھی کاروں والے تھے، اس میں بھی بڑے بڑے تاجر تھے، غریب بھی تھے، فقیر بھی تھے، لیکن لمحوں میں ان کی دنیا اللہ نے بدل دی تو بدل گئے اور ان کے لیے جائے پناہ نہیں ہے۔ آج وہ دربدری کے لیے مجبور ہیں، دانے دانے کو محتاج ہیں۔ کہیں زمین کھسک گئی، کہیں تودے گر گئے، کہیں زلزلے آ گئے۔ اس میں کتنی شکر گزاری کا مقام ہے کہ اللہ نے ہم کو امن میں رکھا، اللہ نے ہم کو عافیت میں رکھا۔ اور ایک بات دھیان میں رکھو کہ مسلمان کی شناخت توحید سے قائم ہے، مسلمان کی پہچان توحید سے قائم ہے۔ توحید ہماری بنیاد ہے، توحید ہماری اساس ہے، توحید ہمارا شعبۂ امتیاز ہے، توحید ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اگر یہ توحید گئی تو ہمارے پاس کچھ باقی بچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اس توحید کی حفاظت کھانے پانی سے زیادہ، زندگی کے ہر سانس سے زیادہ، خون کے ہر قطرے سے زیادہ توحید کی حفاظت اہم ہے۔ اور اگر خود ہی مسلمان اس توحید کو پامال کریں، نعمت اللہ کی کھائیں، عافیت اللہ کی دی ہوئی جئیں، امن اللہ کا دیا ہوا پائیں، اور شکر گزاری غیر اللہ کی کریں، مزاروں پہ سجدے کریں، درگاہوں پہ رکوع کریں اور ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھائیں، عرس کریں، قوالیاں کریں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ایکسپٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دنیا میں بھی مار کھاؤ گے، آخرت میں بھی ڈنڈے پڑیں گے اگر تم نے شرک کیا، اگر توحید کو مجروح کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک دن بچڑا پوجا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں 70,000 آدمیوں کو قتل کروایا اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے قتل کروایا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ توحید مسلمان کی بنیاد ہے، توحید مسلمان کی شناخت ہے، اور اس توحید کو قائم رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اس کی دعوت، اس کی نشر و اشاعت، اس کے فروغ کے لیے آخری حد تک اپنی جان لڑا دینا، یہ بہت مسلمان کی زندگی میں اساسی حیثیت رکھتی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اپنے دین کی معلومات بہت ضروری ہے۔ آج ایک مسلمان کا بچہ، ایک مسلمان کی بچی کھڑی ہو کر یا کھڑا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میں تلک لگا دوں، میں مندر پہ جا کے پھول چڑھا دوں، میں بھومی پوجن کر لوں، میں ناریل پھوڑ دوں، تو میرے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں اپنے ہندو دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جے شری رام بولتا ہوں اور میرا دوست اللہ اکبر بولتا ہے، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اسلام باقی نہیں رہے گا، دین باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے، رسول کے ساتھ غداری ہے، قرآن کے ساتھ غداری ہے، ایمان کے ساتھ غداری ہے، اور اس غداری کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ آخری حق یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین۔ اے کافروں سن لو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہو۔ پھر کہا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ آخری سٹیج ہمارا تمہارا یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ہم تم سے ڈر کے تمہاری محبت میں تلک لگانے والے نہیں، وندے ماترم بولنے والے نہیں، نمسکار کرنے والے نہیں، ہم کسی جھنڈے کو سجدہ کرنے والے نہیں، ہم کسی مجسمے کو پھول چڑھانے والے نہیں۔ ہم اپنے ایمان کے ساتھ جیئیں گے، اپنی شناخت کے ساتھ جیئیں گے، اپنی توحید کے ساتھ جیئیں گے، اپنے اللہ سے وفاداری کے ساتھ جیئیں گے، چاہے ہماری بوٹیاں
بوٹیاں نوچ لی جائیں، خون کے آخری قطرے تک بہا دیے جائیں، لیکن انشاءاللہ ہم ایمان اور استقامت اور ثبات قدمی کی راہ پہ رہیں گے۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ جب عید قربان آتی ہے تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے۔ ابراہیم کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے مارا ماری کرتے ہیں، دوسروں کی جان لیتے بھی ہیں اور اپنی جان دیتے بھی ہیں۔ اور جس قوم کے اندر یہ اسپرٹ ہو کہ وہ اپنے دین کی حمایت کے لیے، اپنی دین کی غیرت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے سے آمادہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت کو زیر نہیں کر سکتی ہے اور اس کو زندگی بھر غلام بنا کر نہیں رکھ سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدے، اللہ کی وعدے سنت۔ میرے بھائی، مسلمان کی زندگی میں اطاعت الہی اور اتباع کتاب و سنت بہت اہم ہے۔ یہی میسج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے، یہی قربانی کا پیغام ہے اور یہی سارے انبیاء کا پیغام ہے۔ آپ اگزامپل لو، آپ مثال لو کہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ارض مقدس پہ چلو، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ارض مقدس میں چلو میری قوم کے لوگوں۔ کہا نہیں موسیٰ، وہاں جبار لوگ ہیں، وہاں بڑے طاقت والے، بڑے پہلوان لوگ، بڑے سرکش لوگ ہیں، جب تک اس بستی میں ہیں ہم اس میں جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تمہیں لڑنا ہے، اگر تلواریں کے جوہر دکھانے ہیں تو تمہارا اللہ کب کام آئے گا؟ تم جاؤ اور اپنے اللہ کو لے کے جاؤ اور لڑو بھڑو، ہم تمہارے ساتھ اتنی مہربانی کریں گے کہ ہم بیٹھ کے تمہارا یہاں انتظار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اے موسیٰ سن لو میرا فیصلہ۔ جب انہوں نے ذلت کی زندگی کو ترجیح دی ہے، جب یہ اپنی جانوں کے لالے کو ڈر رہے ہیں تو 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے۔ ان کے اوپر ارض مقدس کی زمین حرام ہے، یہ نہیں ملے گی۔ ان کے اندر گردن کٹانے کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کے لیے خون بہانے کا جذبہ نہیں ہے، قربانیاں دینے کا جذبہ نہیں ہے۔ یہ ڈرپوک اور بزدل اور اپنے رسول کی نافرمانی کرنے والے 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنے کمزور صحابہ سے، جن کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں اور آدھے ادھورے نیزے، ذرا بچہ نہیں، سواریاں نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنے والے، جب کہا کہ یا قومی اشیروا علیہ، اے میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، مکہ والوں کا لشکر آ رہا ہے، تو مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے کہا تھا یا رسول اللہ، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو قوم موسیٰ نے دیا تھا۔ اللہ کی قسم ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام کا چہرہ دمکنے لگا، خوشی سے کھل گیا اور آپ کے حالات میں ایک خوشگوار تبدیلی دیکھی گئی، اور سارے صحابہ نے پرجوش انداز میں اپنی تائید کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تن من دھن بیوی بچے جائیداد مال آبرو سب کچھ آپ کے نشاور ہے، جہاں لے چلنا چاہیں گے وہاں چلیں گے۔ صرف 6 سال میں اللہ نے مکہ فتح کر کے دکھا دیا، پورا عرب محمد رسول اللہ اور صحابہ کے جھنڈے کے نیچے آ گیا، اور 50 سال بھی نہیں گزرے کہ آدھی دنیا مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ اس وقت کے سارے سپر پاور مسلمانوں کے لیے شیئر کر دیے گئے۔ یہ دنیا ان کے لیے ہے جو زندگی کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو زندگی بجھا دیں، حوصلے مار دیں، آج مسلم کے پسماندہ ہو جائیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے
جو اپنی زندگی کا حق کھو دیتے ہیں. جو قوم وقار کے ساتھ جینا نہیں چاہتی ہے وہ ذلت کے ساتھ مرتی ہے، اور جس کے اندر وقار کے ساتھ جینے کا عزم ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے. میرے بھائی، اس پیغام کو مسلمانوں کو ساری دنیا میں سمجھنا چاہیے. لیکن ہماری عزت اطاعت میں ہے، اطاعت الہی میں ہے، اتباع کتاب و سنت میں ہے. اپنے نبی کا دامن تھام کے اگر ہم چلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر سکے گی. اور ایک بات دھیان میں رکھیں کہ آج ہمارے ہندوستان میں حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. آج زمام کار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو اخلاقی پستی کی انتہا پر پہنچے ہیں. بھلا بتائیے کہ ایک اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ کشمیری لڑکیوں پہ کمنٹ کرے، حکومت کے ایم پی ایم ایل اے گندے کمنٹ باز کریں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کی اہلیت کیا ہے، یہ دنیا کا نظام کب تک چلا پائیں گے. یہ کھلا ہوا میسج ہے. اور ان کی گیزر بھکتیوں سے، ان کی دہشت زدہ کرنے کی پالیسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آواز دو اپنے ایمان کی غیرت کو جگاؤ. یہ غفلت کا موقع نہیں ہے، یہ جہالت میں پڑے رہنے کا موقع نہیں ہے. اے قوم کے قائدوں، آؤ، یہی موقع ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، اتحاد پیدا کریں اپنی صفوں میں، اور قوم کو بتاؤ کہ انہیں کرنا کیا چاہیے. اپنے حجروں میں خاموش نہ بیٹھو، آؤ میدان میں اور بتاؤ قوم کو. ہم یہ نہیں کہتے کہ قوم کو لڑا دو، قوم کو اس بات سے آمادہ کر دو کہ وہ جذباتیت میں آ کے اندھے قدم اٹھائیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کو عقل دو، ان کو شعور دو، ان کو ہدایت دو، جس میں ان کی کامیابی ہے، جس میں ان کی کامرانی ہے. آج ایسا نہیں ہے کہ اگر ملک میں کچھ گندے لوگ ہیں، کچھ گندی ذہنیت کے لوگ ہیں اور میڈیا پہ ایسے ہی لوگ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ پورا ہندوستان ایسے ہو گیا. آج الحمدللہ اس ہندوستان میں چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان میں بہت سے لوگ انصاف کے علمبردار ہیں. وہ ظلم و زیادتی کو نکال دیتے ہیں، ظلم و زیادتی کو مسترد کر دیتے ہیں. آج وہ آپ کے ساتھ ہیں، آج جو مظلوموں کے ساتھ ہیں. ان کی آوازیں اگرچہ دبائی جا رہی ہیں لیکن وہ بول رہے ہیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر، ایسے لوگ اپنی صفوں میں لا کر، اور ہندوستان کے نادان جو پبلک ہے جو نعرے کے پیچھے بھاگ رہی ہے اس کو بتا کر یہ حکومت ملک کو بیچ دینا چاہ رہی ہے. یہ نعرے لگا کر مذہب کے ملک کو فروخت کر رہی ہے اور ملک کو ایک تباہی کی طرف، بربادی کی طرف لے جا رہی ہے. اور اس بربادی سے نکالنے کے لیے اس دیش کی جنتا کو ایک ہونا پڑے گا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. نفرت کی سیاست اس ملک میں نہیں چلے گی، اور نفرت کی سیاست کرنے والے مغلوب ہوں گے، مقہور ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دانش مندی کا ثبوت دیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، قائدین بھی اور ملت کے جو جیالے ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرے. وقتی طور پر جو مسئلے آتے ہیں ان سے گھبرا جانا، دہشت زدہ ہو جانا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جتنے آپ ڈریں گے اتنے ڈرائے جائیں گے. اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے آگے آئیے. اور میرے بھائی، باتیں تو بہت ہیں لیکن اب ہمیں بہت سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مشوروں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ جو اپنی لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ پہ جو جائز اعتماد ہے وہ جائز اعتماد کی کرنے کی ضرورت ہے. اور لیڈروں کو چاہیے کہ ہر طرح کی مفاد پرستی اور قوم کو جو بیچنے کی پالیسی بعض لوگوں کے ذہن میں ہے، یہ وقت ہے کہ وہ توبہ کر لیں، باز آ جائے، ورنہ وطن کی فکر کر ناداں، تباہی آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں.
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، مفاد پرستی اور مصلحت کوشی کی سیاست کو چھوڑ کر ہندوستان کی بقا کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے اقدار، اس ملک کی روایتوں اور اس ملک کی تہذیب کی بقا کے لیے اپنا صحیح کردار ادا کریں۔ آج اس بات کی ضرورت تمام دنوں سے زیادہ ہو گئی ہے میرے بھائیوں، اور ایک پر ایک اگر ہم غفلت میں رہے تو ایک دن بہت بری طریقے سے ہمارا انجام ہوگا۔ اب غفلت ترک کر دینے کا دور آ گیا ہے، بیداری، ہوشیاری، ہر وقت بیدار رہنے کی، ہر وقت ہوشیار رہنے کی، ہر وقت چاک چوبند رہنے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں ان کے لیے آپ ادنا کام یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی رات کی نمازوں میں ان کے لیے دعا کریں، فرض نمازوں میں ان کے لیے دعا کریں، اور میرے بھائی نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کی قسم نماز عزت کا سرچشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کا سرچشمہ ہے۔ اس نماز کو ضائع نہ کریں، یہ پاور ہاؤس ہے مسلمان کا۔ فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھر دیجیے تاکہ اللہ کی رحمتیں آئیں۔ اب تمہارے اوپر کوئی سیلاب نہ آئے، کوئی زلزلہ نہ آئے، کوئی آفت نہ آئے، کم سے کم دعائیں کرو، اللہ سے رو، گر گراؤ، معافی مانگو۔ پوری قوم کا کفارہ جو لوگ عافیت میں ہیں وہ ادا کریں، ان کے اوپر لازم ہے تو کفارہ ادا کریں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ حالات کیا ہوں گے۔ تو اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دنیا میں جہاں بھی ہوں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دعا کیجیے، مالی مدد کر سکتے ہیں، مالی مدد کیجیے، اور معنوی مدد کر سکتے ہیں، معنوی مدد کیجیے۔ اور جمہوری طریقہ ہمارے پاس سامنے کھلا ہوا ہے، ہمارے سامنے قانونی راستے کھلے ہوئے ہیں، لا قانونیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ابھی اس ہندوستان میں بہت کچھ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم بیدار رہیں، متحد رہیں، ایک آواز رہیں، ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہو۔ اور میرے بھائی عید قربا کی مناسبت سے الحمدللہ آپ قربانی کیجیے، خود بھی کھائیے، غریبوں کو کھلائیے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو کھلائیے، اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ لیکن ایک بات دھیان میں رکھیں، ہمارے اسلام نے ہمیں بہت شائستہ بنایا ہے، بہت مہذب بنایا ہے، اور اخلاقی اقدار کی پاسبانی کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو زبردستی نقصان نہیں پہنچانا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اونچی چیز لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا چیز جو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے کہ راستے سے کچرا، راستے سے تکلیف دہ چیزیں، راستے سے غلاظتوں کو دور کر دیا جائے۔ اب بتاؤ کہ ہمیں تو راستے میں پڑی ہوئی غلاظت کو ہٹانے کا حکم دیا گیا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا حکم دیا گیا۔ اگر ہم ہی کھال راستے میں پھینک دیں، اگر ہم ہی اوجڑیاں جو ہے راستے میں پھینک دیں، اگر ہم سڑکوں پہ خون بہائیں اور پھر ویسے ہی جو اپنا ہاتھ جھاڑتے ہوئے چلے جائیں، صفائی کا اہتمام نہ کریں، اور بہت سے لوگ کیا ہے وہ تو نمائش کے لیے اپنے پورے بدن پہ خون لگا کے گھومتے ہیں، یہ جہالت ہے۔ جس کو ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے اس کی نمائش کرے؟ جو ہمارے ملک کے باشندے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ضرر محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں کسی کو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ ہم اپنے کمپاؤنڈ میں، اپنے گھر میں جہاں اس کی جگہ ہے اپنے جانور ذبح کریں، صفائی کا اہتمام کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا اگر ہم نہیں مانیں۔ بعض لوگوں نے کتنا جو ہے غیر دانشمندانہ مشورہ دیا تھا کہ قربانی کی کھالوں کو دفن کر دیا جائے۔ میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس مردے دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے تو قربانی کی کھال کہاں دفن کریں گے؟ یہ سب انتہائی بے شعوری کے مشورے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ مسلمان کچرے کے ڈھیر پہ کھال پھینک دے گا، مال ضائع ہوگا جو اسلام میں جائز نہیں ہے، تو مال کسی طرح بھی ضائع کیا جائے، حتیٰ کہا گیا اگر بکری مر جاتی ہے تو بھی اس کی کھال دیواغت دے کے استعمال کر لو۔ مری ہوئی بکری کی بھی کھال چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، اور زندہ بکری کی کھال ہم برباد کر دے، یہ چیز کہاں سے عقل مندی کی بات ہے اور کہاں سے دین کی بات ہے؟
تو مسلمانوں کو ایسے مشوروں سے گریز کرنا چاہیے اور ایسے دانش مندوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو صفائی ستھرائی کا میرے بھائی خیال رکھیں، اہتمام کریں۔ اور ایام تشریق، آج عید کا دن اور اس کے بعد 3 دن جو پورے قربانی کا دن ہے، 4 دن قربانی کا دن ہے اور تکبیر پڑھنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کا دن ہے۔ لوگ کھانے پینے والی سنت تو ادا کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر والی سنت کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر والی سنت تو نہ بھولیں، مجلسوں میں، دکانوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہیں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں سانگلی میں اور ایسے ہی جو ہے مہاراشٹر کے دیگر علاقوں میں اور ملک کے دیگر علاقوں میں بھیانک سیلاب آیا ہے۔ ہم مظلوم انسان بہت پریشان ہیں، تو کم سے کم کیا ہم اپنی کمائی میں سے 1500 روپے ان کے لیے نہیں نکال سکتے؟ بے شک نکال سکتے ہیں، اور یہ نکالیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ عافیت کی شکر گزاری ہے کہ آپ اپنے ان بھائیوں کو یاد کریں۔ یہاں ریلیف جمع کرنے والے ہیں، عورتوں میں بھی مردوں میں، آپ لوگ دل کھول کے وہاں ریلیف دیجیے۔ انشاءاللہ صوبائی جمعیت کے حوالے سے وہ ریلیف جو ہے مستحقین تک جلد ہی پہنچائی جائے گی، اور جہاں جہاں آپ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ وہ ریلیف کی مد اور رقم جمع کریں۔ مساجد کے جو ٹرسٹیان ہیں اور جو بھی جماعت کے ذمہ داران ہیں وہ سب یہ کام کریں۔ اور خواتین میں گزارش ہے کہ بعض غیر متعلق عورتیں آ کے چندہ جمع کرتی ہیں، ان کو چندہ جمع کرنے نہ دیں۔ جو یہاں کے نمائندے ہیں ان کو چندہ دیں، ورنہ غیر مستحق لوگ چندہ لے کے چلے جاتے ہیں اور جذبات کو ابھار کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیں، خاص طور سے عورتوں میں ایسی شکایت سننے میں آتی ہے کہ جو لوگ یہاں سے متعین نہیں ہوتے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور لوگ ان کو چندہ دے دیتے ہیں، تو اس سے گریز کریں، جو صحیح مستحق ہے اس کو چندہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم مسلمانوں کو توحید پہ استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ثبات قدمی عطا فرما، اے اللہ ہمیں اتباع کتاب و سنت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم جب تک دنیا میں جئیں تیرے قانون کے مطابق زندگی گزاریں، اے اللہ ہم اللہ اس کے رسول کی محبت پر جئیں، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اے اللہ تو ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں، جہاں جہاں بے یار و مددگار ہیں، اے اللہ جہاں ان کو مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اے اللہ ان کو مضبوط پکڑ لے۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم دمر دیارہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم وانزل بہم باسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ جائیے اور اپنی عید کے گوشت کھائیے، ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکم کہہ کے مبارکباد دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عید کو، نمازوں کو، تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے؟ تقبل اللہ منا، تقبل اللہ منا، تقبل اللہ، تقبل اللہ منا منکم، تقبل اللہ منا منکم۔